آپ یہ بات کر رہے ہیں اور یا آپ جو سولوشن پیش کر رہے ہیں، جو پورا معاملہ پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم ان پہ حکم نہیں لگائیں گے، انہیں نان مسلم نہیں کہیں گے، مرتد ملحد کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس سچویشن میں آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں نا کہ ہم کون سا دروازہ کھول رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی قرآن سے کوئی آیت نکالے بغیر سیاق و سباق کے، سیاق و سباق جو آپ کا فورٹے ہے، اس سے کوئی بھی حکم بنائے، اس سے اپنا ایک فرقہ بنا لے، اور اس طرح جو ترجیحات یا تشریحات کرنا چاہے قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، وہ کرتا جائے. اس کا بالآخر یہ نتیجہ نکلے گا کہ میرے بیٹے، آپ کے بیٹے اور ایک احمدی کے بیٹے میں بالآخر کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم سب خود کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، بالکل الگ الگ عقائد کے ساتھ، جو شاید قرآن سے بھی ٹکراتے ہوں. اس پوری سچویشن میں آپ کو اندازہ ہے نا آپ کیا دروازہ کھول رہے ہیں؟ جی بالکل اندازہ ہے. اور یہ شناخت کا جو مسئلہ آپ حضرات نے پیدا کیا ہے، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے بھائی. یہ میں بند ہی نہیں کر سکتا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر بھیجنے کے بعد ارادے اختیار کی آزادی دے دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، تمہیں حق ہے کہ جو شکر ادا کرے، جو انکار کرے. تمہیں حق ہے کہ میں نے دونوں رستے کھول دیے جس پر چلو. یہ اختیار خدا نے دیا ہے. تو اگر میں اتنا کمزور مسلمان ہوں کہ میں اپنی نظریات کو، اپنے آدرش کو، اپنے عقائد کی بنیادوں کو اپنی نسلوں میں استدلال کی بنیاد پہ منتقل نہیں کر سکتا، تو وہ احمدی تو بعد میں ہوں گے، پہلے ملحد ہوں گے بھائی. تو پھر کیا ملحدوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں ہم؟ ہمیں تو اس چیز پر کھڑے ہونا ہے کہ ہمارے نظریات کا استدلال ہمارے پاس کیا ہے. تو ہم ان کو تو چلو کافر قرار دے دیا، شیعوں کا کیا کریں گے؟ وہ جتنا انحراف انہوں نے پیدا کیا ہے، میں ابھی یہ موقع نہیں ہے گنوانا شروع کروں تو انحراف آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر چلیں سیکنڈری لیول پہ ہو رہا ہے، جو اللہ کے فرستادہ چنیدہ منتخب پیغمبر تھے اس سے آگے بڑھتے ہیں. خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے بھائی؟ یعنی یہ مسلمان ہے نا، مسلمان ہم لوگ ہیں، ہم مانتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا اپنی تاریخ میں؟ جو انحراف کی پوری داستان ہے، اس میں جو پاورز یہاں پر کتب غوث اور ابدال کو ملتی ہیں، جو تصوف کے پورے سلاسل ہیں، جس کے اندر دین کی ایک پوری متوازی تعبیر وجود میں آ گئی، جس میں سلوک کی نئی منازل طے ہو گئی، جن کی شریعت کے موقف الگ ہیں، توحید کے موقف الگ ہیں، رسالت کے موقف الگ ہیں، نبوت اور آخرت کے مواقف الگ ہیں. ان سب کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ہر شخص اٹھ کے دوسرے شخص کے بارے میں کہے گا کہ تم نے انحراف پیدا کر دیا. تو یہ آزادی اللہ نے دی ہے انحراف پیدا کرنے کی. انحراف اس سے درست نہیں ہو جاتا، انحراف غلط رہے گا. لیکن اس انحراف میں اگر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اپنا استدلال واضح کرنا ہے. پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا جو استدلال ہے وہ اس انحراف کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم پرنسپلڈ اپروچ لیں تو پھر اگر احمدیوں پہ فتویٰ لگانا ہے تو صوفیہ پر بھی فتویٰ لگائیں گے. وہاں نہیں لگاتے، ہم تعویل کی گنجائشیں دیتے ہیں. بھئی کیوں دیتے ہو یار؟ لگاؤ نا وہی حمیت حق کا اگر تقاضا ہے تو وہاں بھی کرو. نہیں، مسلمان تھے، بڑے علماء تھے، ان کی تعبیر ہیں، یہ ان کے مثال کے طور پہ چند تفردات تھے، ان کو اس کھاتے میں ڈال دو. موقع نہیں ہے. میری بہت ساری اس پہ ویڈیوز ہیں، لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صوفیہ حضرات رسالت کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد حقیقت محمدیہ کا ظہور کیسے آگے ان کے شیوخ میں ہوتا ہے. یہ سب باتیں موجود ہیں، یہ سب انحرافات امت میں موجود ہیں. ان سب انحرافات کی موجودگی میں میرا امتحان کیا ہے کہ میں نے حق کی بات تلاش کرنی ہے، سچائی کے ساتھ بیان کرنی ہے، اور بغیر کسی خوف اور تردد کے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا.